باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سراسر حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ سورہ محمد کی دوسری آیت ہے۔ اس سے پہلے پہلی آیت میں کی جو شروعات ہوئی ہیں، اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ کیسا غیظ و غضب کا اظہار کیا جا رہا ہے اس آیت میں، سب سے پہلی آیت میں۔ حالانکہ دیگر ساری صورتوں میں اگر آپ دیکھیں کہ صورتوں کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بہت نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، یا حروف مقطعات کے ساتھ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس طریقے سے اس انداز میں شروع ہوتی ہے، لیکن یہ صورت میں کفار کے اوپر جو غیظ و غضب کا اظہار ہو رہا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ اتنی سخت الفاظ میں بول رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے راہ سے روکتے رہے لوگوں کو، نہ صرف کفر کیا بلکہ لوگوں کو بھی روکا، تو ان کے اعمال ضائع کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اکارت کر دیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کے اصل مخاطب تو قریش مکہ تھے کہ ان کو بہت زام تھا کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، یہ بہت زام تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے اور لوگوں کو کے ساتھ جو شرارت کا جو معاملہ کر رہے ہو، جو سرکشی کر رہے ہو، سرکشی سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، عدم ایمان کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال نامقبول ہوئے۔ یہاں سے شروع ہوئی بات، اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان والے بندے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اس کے بعد پھر سے وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا اس پر ایمان لائے اور پھر ان کے پروردگار کی طرف سے جو سراسر حق ہے۔ جبکہ ایمان لانا خود اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کا ایک جز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے، اس کے بغیر تو ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی، خود بخود اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن الگ سے اس میں بتانے کا خصوصی طور پر ایمان اور عمل صالح کے فوراً بعد پھر سے یہ بات دہرائی گئی، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے ان تمام وہ چیزوں پر، وہ تعلیمات پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو حالات تھے کہ دیگر مذاہب کے لوگ مدینے میں تھے، اہل کتاب جسے کہا جاتا ہے، ان کے پاس بھی پہلے سے کتاب موجود تھی اور دیگر شریعتوں پر وہ عمل کیا کرتے تھے پہلے، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاہے تمہارا مذہب کچھ بھی تھا ہوگا، چاہے تم اللہ کو مانتے ہوں گے، اس کی توحید کے قائل ہوں گے، آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، دیگر آسمانی کتابوں کو مانتے ہوں گے اور پچھلی شریعتوں کے ماننے والے ہوں گے تم، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی اگر تم موجودہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اس کو نہیں مانو گے اور اس کو تسلیم نہیں کرو گے، تو تمہارا سارے جو پچھلے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام بیکار ہو جائیں گے، اس کے بغیر چلنے والا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا لی، یہ اس وجہ سے کہ پچھلے انبیاء کرام پر جو شریعتیں نازل ہوئی تھی، جو شریعتیں لے کر آئے تھے وہ، اور جو آسمانی کتابیں بھیجی گئی تھی ان کے پاس، وہ سب کی سب منسوخ ہو گئی۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد اور شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد
اب قیامت تک صرف جو ہے یہی کتاب چلنے والی ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، اور شریعت جو ہے شریعت محمدیہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت جو طریقہ لے کر جو ہے ہم کو لا کر بتایا ہے وہی طریقہ چلنے والا ہے قیامت تک۔ اب کوئی دوسرا طریقہ، دوسری کتاب نہیں چلے گی، چاہے وہ آسمانی کتاب ہی کیوں نہ ہو، جو جیسا کہ جو ہے آج توریت اور انجیل اور دیگر کتابوں کو بائبل کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں وہ لوگ دیگر مذاہب کے لوگ، لیکن اس میں بے شمار تحریفات ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرتا ہے اور پھر ان تمام باتوں پر بھی عمل کر لیتا ہے، وہ تعلیمات پر بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو پھر اس کو دو فائدے ہوں گے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے گناہ ان سے ہوئے تھے، جو پچھلی زندگی میں جاہلیت کے دور میں یا اور کوئی، تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے ساخط کر دیں گے، ان کے اعمال نامے میں وہ گناہ نہیں رہیں گے، یا ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کے اعمال اور ان کے خیالات میں جو گندگیاں، جو بیماریاں، جو گناہ، جو برائیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ فرمایا، اس کے بعد ان کے حالات درست کر دیں گے، سنوار دیں گے، ان کی زندگیاں سنوار دیں گے، اور آج تک جو وہ مغلوب تھے ان کو غالب کر دیں گے، جو محکوم تھے ان کو حاکم بنا دیا جائے گا، اور دیگر جو پریشانیاں تھیں وہ ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کو مانا اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی اتباع کی اور ایمان لانے والوں نے صحیح راہ اختیار کی جو ان کی رب کی طرف سے ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی صلہ ملے گا، جو ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرے گا تو پھر اس کا صلہ اس کو جنت کی شکل میں ملے گا، اللہ کی دائمی رضا اور راحتیں اس کو نصیب ہوں گی، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، جنگ میں جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، پھر اس کے بعد ان پر احسان کرو یا فدیہ کے معاملہ کر لو تاکہ لڑنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں، یہ ہے تمہارے کرنے کے کام۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سے خود ہی نہیں مٹ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اس طریقے سے ایک دوسرے سے آزمانا چاہا، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے آیت کا جو سب سے پہلا حصہ ہے اس میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں کفار کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے مقابلہ ہو جائے وہ کفار سے تو ان کو صرف قتل نہیں کرنا بلکہ ان کو صرف مارنا نہیں، گردنیں مارنا ان کی کہا سب سے پہلی چیز، اور پھر ان کو اچھی طریقے سے کچلنا، اور پھر جب وہ قیدی بن جائیں، جب جنگ ختم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ کچھ ان کے لوگ لگ جائیں تو ان کو قیدی بنا لینا اور ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا۔ یہ الفاظ جو آئے ہیں اس قسم کی آیتیں بہت سی قرآن میں ملیں گی۔ اس کو جو دشمنان اسلام ہیں اس کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اور لوگوں کو تیش دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے بلکہ اس زمانے سے ہے جب قرآن کا نزول چل رہا تھا۔ یعنی آج بھی وہ لوگوں نے یہ مطالبہ کر کے رکھا ہے بار بار اور مسلسل کہ قرآن کی تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، لہٰذا اس کو قرآن سے نکال دینا چاہیے، یہ مطالبہ ہے ان کا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں
کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لا دیجئے یا اس میں کچھ رد و بدل یا ترمیم کر دیجئے۔ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی اور ترمیم میں نہیں کر سکتا، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا۔ تو اس وقت بھی یہ مطالبہ کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے یہ لوگ۔ اور یہ لوگوں کا جو ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ، جبکہ مسلمان اس کے مقابلے میں 1% بھی محنت نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ دشمنان اسلام جو ہیں وہ پڑھ کر اس میں سے 100 آیتیں پک کیے ہیں، 100 آیتیں جو ہے جو قتال کے تعلق سے یا کفار کے تعلق سے، سخت رویہ اختیار کرنے کے تعلق سے جو آیتیں آئی ہیں مسلسل، وہ آیتوں کو انہوں نے نکالا ہے اور اس کا مطلب سمجھا ہے، اور پھر اس کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کر کے اس کو جو ہے ایسا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں کہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا پیش کر دیتے ہیں، کبھی صرف ایک آیت بیچ کی لے کر پیش کر دیتے ہیں، پچھلی آیت اور اگلی آیت نہیں پیش کرتے، اس کا شان نزول نہیں بتایا جاتا، جبکہ جو ہے یہ ساری چیزیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آیت سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کی پچھلی آیت اور اس کی اگلی آیت آپ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ویسا ہی جو ہے اس کے شان نزول کے بارے میں بھی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جب تک کہ آپ کو نامعلوم ہو بسا اوقات آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، تو یہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آیت ہے، یہ آیت میں جو ہے یہ جو باتیں پہلے بتائی گئی ہیں وہ آیت کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ آیت کے ٹکڑے کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کے بھی سامنے پیش کر دیں جو لا علم ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یعنی کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو جو ہے قرآن کا علم ہے، عربی جانتے ہیں اور اس کے بارے میں تحقیق کیے ہیں، ساری چیزیں معلوم ہیں، 1% بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ان کے سامنے یہ آیت کا یہ ٹکڑا پیش کر دیں تو بولیں گے واقعی کہ کفار کے تعلق سے کتنی خراب باتیں آئی ہیں اس میں، ان کو جو ہے مارنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کی گردنیں مارنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کو کچلنے کے لیے کہا گیا ہے اور پھر ان کو باندھ کر رکھ دینے کے لیے کہا گیا ہے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ وہ بھی جو ہے اس پر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگوں کے اعتراضات تھے اور آج بھی ہے اعتراضات۔ اس کا جو ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ جاننا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی اس کے پیچھے، تو آپ سمجھیے کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئے تھے یہ آیتیں اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کی پوری آیت کا مطلب کیا ہے، اس کی اگلی پچھلی آیت میں کیا آیا ہے۔ مکی زندگی پر آپ اگر غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ 13 سالہ مکی دور میں جو ہے جو مظالم مسلمانوں نے سہے ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں کفار کی طرف سے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جو اذیتیں ان کو پہنچائی ہیں۔ پھر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، یعنی ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور نہ بغیر کسی وجہ کے، صرف اس وجہ سے ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہے وہ۔ تو یہ کہنے پر ان سے جو ہے دشمنی کی گئی۔ وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، یعنی ان سے نہیں جو تم سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، اور پھر لڑائی کے دوران زیادتی مت کرو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ 13 سال کی مکی دور میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ کفار سے لڑیں، ان کا جواب دیں، نہ کہ جو ہے ان سے کسی قسم کا کوئی جو ہے یعنی جنگ وغیرہ کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر مسلمان وہاں سے تنگ آ کر مدینے میں آ کر بس گئے، اور یعنی وہاں پر بھی جو ہے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، دوسرے سال ہجرت کے جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی جنگ کی، جہاد کی آیتیں جناب۔ تقریباً 15 سال تک وہ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، سہتے رہے، ظلم زیادتی، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا، ظلم و زیادتی کی گئی۔ یہ تمام کام کرنے کے باوجود بھی جو ہے کیا حکم دیا جا رہا ہے، جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑو۔ یہ میدان جنگ کارزار جو برپا ہو چکا
چکا ہے اس میں جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ دوسروں کا، اور پھر اس میں بھی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی 15 سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کو اس کے وطن سے، اس کے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اس کی ساری چیزیں لے لی گئی ہے، وہ بے یار و مددگار اپنے ملک سے، اپنے گھر سے نکل کر کہیں چلا گیا ہے، اب اس کے بعد پھر بھی اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر جو ہے یہ حکم آتا ہے ان حالات میں کہ اگر وہ تم سے لڑ رہے ہیں پھر بھی، تو پھر تم ان کی خبر لو، پھر تم ان کو ایسی سزا دو، ایسی جو ہے ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو مارو، ان کی گردنیں مارو، ان کو پکڑ پکڑ کر کچلو اور پھر ان کو باندھ کر چھوڑ دو، اور تاکہ تمہاری طرف آئندہ جو ہے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جو ہے وہ جرت نہ کر سکیں۔ تو پھر یہ کون سی غلط بات ہے بتائیے کہ آج دنیا میں آپ بتائیے کہ اگر کسی پر کوئی 15 دن بھی ظلم کرتا ہے اور اس سے اس کی چیزیں لے لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا اس کا جواب نہیں دیتا؟ اس کا ریاکٹ نہیں کرتا اس پر؟ بالکل کرتا ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ 15 سال تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے۔ اب اگر آپ آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر کسی کو بتا دیں گے اور اس کا نہ آگے نہ پیچھے، نہ بیک گراؤنڈ، نہ شان نزول، نہ پس منظر، تو پھر کیسے بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اس کا اندازہ جو ہے آپ دیگر آیتوں سے بھی جو ہے کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کیسا جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ ہے ایک مقام پر سورہ نساء میں، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی یہ بات بتا دے گا کسی کو کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے مسلمانوں کو۔ اس کے بعد کیا ہے یہ بتانا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم حالت نشے میں ہو۔ یہ بھی کون سا ہے؟ یہ شراب اور نشے کی چیزوں کی حرمت کے بارے میں جو دوسرا حکم آیا تھا وہ حکم تھا۔ یہ بھی جو ہے فائنل حکم نہیں تھا، آخری حکم نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد اور ایک حکم آیا۔ اگر صرف یہ آیت بھی پیش کر دیں گے تو لوگ یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، ہم نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے تو جب نماز نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد پھر نشہ کر لیں گے۔ نہیں، اس کے بعد جو ہے نشے کو جو ہے حرام قرار دیا گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا دیگر آیتوں میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اگر کوئی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، کچھ آیتیں پیش کر دیتا ہے، آیت کا ایک ٹکڑا پیش کر دیتا ہے، تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہی جو ہے صحیح بات ہے۔ نہیں، یہ گمراہ کرنے والی بات ہوتی ہے، یہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں لوگ، اور ایسے اس قسم کی بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔